آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ انسانی فطرت بن چکی ہے، اس پہ بیسڈ کرتا ہے قول اور فعل میں تضاد۔ لیکن ہم مطالعہ کر رہے ہیں معاملات انسان اور قرآن کا، دین کی روح سے، قرآن کی روح سے کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، جو وہ کہے اسے کر کے دکھائے۔ قرآنی اخلاقیات کے مطابق قول اور فعل میں تضاد اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اے ایمان لانے والو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قول و فعل کا تضاد سماج کو برباد کر دیتا ہے، نیکی رک جاتی ہے اور برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنا واضح اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ قول اور فعل میں تضاد کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ اس کے بارے میں؟ یہ تو آج تو ایک ہیبٹ ہی ڈیولپ ہو چکی ہے لوگوں میں۔ جی، یہ قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے، بہت بہترین انداز میں اس کو ترتیب کیا ہے، مرتب کیا ہے انہوں نے۔ اور بے شک قول جو ہم کریں، بات کریں، تو ہمارا وہی فعل، ہمارا وہی ایکٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ تو پھر منافقین کی نشانی ہو جاتی ہے کہ ہم بات کچھ کرتے ہیں، کر کچھ جاتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں دکھائی سجی دے ماری کھبی، تو وہ کام ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں بہت زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق چلیں، اپنے معاملات کے مطابق۔ باقی دنیا کے معاملات تو کبھی سیدھے ہو نہیں سکتے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، جو اس سبق جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے اس کتاب میں، اس عنوان میں اور اس ٹائٹل سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں وہ کام ہم کریں، اچھے کام جو دنیا میں ہم سے ہو جائیں، جس کا ہمیں آخرت میں ہمیں اس کا اچھا صلہ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، اس سے بالکل اس سے مشابہ کرتے ہوئے، کہ جب ہم لوگ کسی کی بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں نا، اسپیشلی بیٹی کے لیے، تو ہم بڑی بڑی ڈینگیں مار کے آتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کے پاس اس کے لیول کی کیا، اس سے آدھی کی بھی نوکری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ظلم ہے، یہی گناہ ہے کہ آپ کسی کو غلط چیز بتا کر تو آپ بعد میں آپ کچھ اور نکلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ اس کی کتاب میں سے اسی کا فرمان ہے۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہے رشتے جوڑنے کا، کسی کی بیٹی لے کر آنے کا۔ جو بچے لڑکیوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں رشتے کرنے کی خاطر، یا جو لڑکیاں اپنے آپ کو بہت شو آف کرتی ہیں پھر بعد میں انہی سے سارا کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی غلط چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ کاروباری معاملات میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کہتے کچھ ہیں، کر کچھ جاتے ہیں، وعدہ کچھ کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے نہیں۔ سو تمام زندگی کے معاملات میں احتیاط برتیں اور نظر ثانی کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہی کریں گے، یا جو آپ کر رہے ہیں وہی بول رہے ہیں کہ اس کے اپوزٹ ہے کچھ۔ سو یہی آج کا ہمارا پیغام تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور آپ کے بھی قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ خیال رکھیے اپنا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔